اس وقت پاکستان کی حکومت جو ہے وہ مختلف مراحل سے ہوتے ہوئے اب کمپلیٹ ہونا کے مراحل آخری مرحلے میں پہنچ چکی ہے، اور اس کے اثرات کیا ہوں گے ہمارے آزاد کشمیر پہ، اور ملک کی سیاست میں کیا اس کے اثرات رہیں گے نئی حکومت بننے کے۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک اہم شخصیت آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم، ایک جانی پہچانا نام، سردار تنویر الیاس صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا۔ سر کیا کہیں گے، یہ جو الیکشن اس وقت ہوئے ہیں پاکستان میں اور جس انداز میں ہوئے ہیں، وہ انداز اب آپ کی نظر میں پتہ نہیں کیسا ہوگا، لیکن ایک بڑے تحفظات اس کے بارے میں پائے جاتے ہیں اس الیکشن کے، تو کیا اس کا صورتحال بن رہی ہے اور آزاد کشمیر پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ رضا بھائی بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا، آپ کی وساطت سے لوگوں تک ہم اپنی بات چیت پہنچا سکتے ہیں۔ بالکل صحیح آپ نے کہا کہ جو ہمارے ملک میں اس وقت الیکشن ہوئے ہیں، حکومتیں بننی شروع ہو گئی ہیں، پروونشل بھی، وفاق کے بھی مرحلے سٹارٹ ہوئے ہیں، آگے بڑھ رہی ہیں، نیشنل اسمبلی کا اجلاس بھی ہو چکا ہے۔ تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں یہ جو سازشی تھیوریوں کا کانسیپٹ ہے، چونکہ پہلے بھی یہ تھا کہ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے، ہمیں بھی چونکہ ایک کوئی ایسا کام ہوتا ہے کہ وہ اتنا مطلب زیادہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو گمان ہونے لگتا ہے کہ یہی سچ ہے، اور ہم بھی شاید ان کہنے والوں میں، بات کرنے والوں میں شامل ہوں گے کہ الیکشن نہیں ہوں گے۔ اور اس کے پیچھے ایک بات تھی، اور میں نے شاید اپنے کچھ ایک دو معافی ضمیر میں اس بات کا کھل کے اظہار بھی کیا کہ ہمارے ملک میں جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کے مسائل کیا ہیں، پاکستان کا پوٹینشیل کیا ہے، اور ہم نے آگے کیسے بڑھنا۔ اس میں ہمارے ادارے، ہماری جوڈیشری، ہمارے یہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بات عام آدمی جو ڈسکس کرتا ہے ہر جگہ پہ کہ جی شاید ادارے اور اسٹیبلشمنٹ، میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا کا کون سا ایسا ملک ہے کہ جس کے اندر اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، جس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہے۔ اس رول کی مختلف توجیہات یا ڈیفینیشنز تو ہو سکتی ہے، لیکن کون نہیں ہے۔ مطلب امریکہ جیسے ملک میں وہاں پہ اگر کوئی پریزیڈنٹ آتا ہے، اگر ان کے موجودہ جو پریزیڈنٹ بیٹھے میں ان کو انٹلیکٹ کے اوپر مطلب فنگر پوائنٹ نہیں کر رہا، لیکن اگر آپ ان سے پوچھیں کہ افغانستان کہاں ہے، فارس جو ہے اس کی کیا اسٹریٹجک امپارٹنس ہے، اور پاکستان کی کیا اسٹریٹجک امپارٹنس ہے، میرا خیال ہے کہ شاید ہی ان کو پتہ ہو کہ میپ پہ بھی پاکستان کی سائڈ پہ۔ ہمارے یہاں پہ بھی چونکہ ڈیموکریسی میں چونکہ لوگ اپنے اپنے اینگل سے دیکھتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ 1947 سے لے کے 56 تک ہم اپنے ملک کو پروویژنل آئین نہیں دے سکے۔ ہم اپنے ملک کو چلاتے رہے، ہندوستان نے فوری طور پہ پروویژنل کانسٹیٹیوشن کو اپروو کیا اور اس نے قوم کو ایک آئین دیا کہ اس کے تحت زندگی گزاریں گے۔ ہم 47 سے لے کے 56 تک ملک کو قرارداد مقاصد کے تحت چلاتے رہے۔ جو قرارداد مقاصد کے تحت جب ہم نے ملک کو چلانے کی کوشش کی اور 1956 کا پہلا آئین ہم نے دیا، اس آئین کے اندر جو دو یونٹس تھے، حالانکہ جو بنگال کے رہنے والے تھے ان کو زیادہ اس بات کا احساس تھا، کیونکہ ویسٹ بنگال کی جو علیحدگیاں تھیں وہ ہندوستان کے اندر رہنے والے نان مسلم بہت سارے لوگوں کو اور ہندو دھرم کے ماننے والوں کو وہ ایکسیپٹیبل نہ تھی، اور ان کو بنگالیوں کی خوشی زیادہ دیر نہ مطلب ہے گوارا ہوئی۔ تو اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے بننے میں بنگال کے رہنے والوں کا ہم سے زیادہ رول تھا، وہ زیادہ بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے تھے، کہ اس لیے کہ انہوں نے زخم کھائے ہوئے تھے اور ان کے لیے لیسن لرنڈ ہو چکا تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں اس چیز کا کہ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے، یہ ایک بڑی بحث تھی۔ الیکشن ہو گئے، اس کے اوپر بھی سوالات لوگ کر رہے ہیں، بات چیت بھی کر رہے ہیں، لیکن جتنی بھی کمزور جمہوریتیں ہوں، جتنا بھی کمزور سیاسی نظام ہو، ملک کے آگے ملک صرف آگے بڑھتا ہے اسی سے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کا ہو جانا اور اس کو جو حکومتیں بن رہی ہیں یہ ہمارے ملک کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ اس وقت چونکہ جو بڑی سٹیک ہولڈر پارٹیاں آلموسٹ کولیشن کا سیٹ اپ آ رہا ہے، تو اس میں ہم امید کرتے ہیں کہ چیزیں آگے اچھائی کی طرف بڑھیں گی، اس حوالے سے کہ یہ پراسپرس ہوں گی، ہمارے ملک کی سسٹم کے اندر جیلی نہ ہوگی۔ اے جے کے حوالے سے آپ نے رضا بھائی بڑا کہا، اس میں یہ ہے کہ دیکھیں اے جے کے اندر تو اے جے کے رہنے والوں کے ساتھ زیادتی ہے کہ ایک گورنمنٹ آتی ہے، اس کا ایک انتخاب ہوتا ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ 2 سال کے اندر 3 وزرائے اعظم کا چینج ہونا،
نہ صرف عوام کے مینڈیٹ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں، لیکن آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی کا پہیہ بھی رکا۔ آزاد کشمیر کے اندر جو بے روزگاری ہے وہ آسمان کو چھوتی ہے۔ میں نے ایز اے پرائم منسٹر بھی یہ کہا کہ جب ہماری بیٹی یا بیٹا ہمارے پاس سی وی لے کے آتا ہے سامنے، تو ہمارے پاس سوائے شرمندگی کے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ جے کے اندر صرف پبلک سیکٹر سرکاری نوکری کا وہاں پہ رواج رہا، ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کو انیبل ہی نہیں کیا۔ کوئی دنیا کا علاقہ جس کے اندر 0.5 یا 1.5% بھی اگر آپ کا پرائیویٹ سیکٹر نہیں ہے تو پبلک سیکٹر کیسے لوگوں کو جابز دے سکتا ہے؟ تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر یہ جو اس وقت سوشل میڈیا ساری دنیا کے اندر اور نیریٹیو بلڈ ہوتے ہیں، لوگ قوموں کی آراء کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ آزاد کشمیر ایک حساس علاقہ ہے، اور پچھلے عرصے میں ہمارے ملک کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے لوگ جو اپنے آپ کو اپنے ملک کی دفاعی فصیل سمجھتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری لاشوں کے بعد کوئی ہمارے ملک تک جا سکتے ہیں، وہاں پہ ہمارے ملک کے حوالے سے یہ جو چیزیں وہاں پہ آئی، اور جو ہر جگہ پہ ہمارے پورے ملک میں یہ کہتا ہوں کہ سندھ میں بھی رہے جی ایم سید کی تحریک تھی، باچا خان تھے، ان کی تحریکیں رہی، پنجاب کے اندر بھی تحریکیں ہر ملکوں میں ہوتی ہیں، اور یہ جو ترقی پذیر ملکوں میں ان میں کوئی ضرورت سے زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ لوگوں کا اتنا شعور نہیں ہوتا، لوگ اپنے راجواڑے بنانے پہ زیادہ زور دیتے ہیں، جبکہ ملکوں کی اہمیت بڑے ملک بننے سے ہوتی ہے۔ اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو ایک ایسا قبلہ آیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اسے چھڑائے۔ رمضان اسی کو سر پہ ہے، ہمیں نہ کوئی رمضان کے حوالے سے پیکیج دیکھنے کو نظر آ رہا ہے، اور آزاد کشمیر کے اوپر یہ سمجھے کہ جس طرح وبائی امراض کبھی کبھار کسی علاقے میں آتی ہیں، اس پہ میں مالتوس کی تھیوری پہ نہیں جاؤں گا، جس پہ ہماری اسمبلی پہ بھی میں نے بڑی بات کی تھی کہ قدرت انتقام لیتی ہے۔ قدرت نہیں انتقام لیتی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو کسی کی کرنی ایسی تھی کہ جس سے لوگوں کو نے تو مینڈیٹ دیا تھا۔ آزاد کشمیر میں وفاقی حکومت یا اس کے ساتھ تو میرا خیال ہے کہ کوئی زیادہ فرق نہیں پڑنا چاہیے، لیکن ہم آزاد کشمیر میں قبلہ کو چلتا کریں گے انشاءاللہ جلدی بھیجنے والے۔